الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض حتی تصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا کہ دعا آسمان و زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، کب تک؟ یہاں تک کہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو اپنے سلسلے مضامین قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ناظرین، اپنے سلسلے مضامین قرآن میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی سورتوں کے مضامین کو بیان کرتے ہیں۔ آئیے آج کے سلسلے میں چند ایک مضامین شامل کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کا ایک مقصد بیان فرمایا۔ اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور تصدیق کرتا آیا ہوں اپنے سے پہلی کتاب توریت کی، اور اس لیے کہ حلال کروں تمہارے لیے کچھ وہ چیزیں جو تم پر حرام تھیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ ناظرین، اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت کو بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ توریت اور انجیل کا تذکرہ بھی فرمایا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کے اس دنیا میں جلوہ گر ہونے کے مقاصد میں سے ایک مقصد کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ فرما دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام توریت کے کتاب اللہ اور حق ہونے کی تصدیق کرنے کے لیے بھی اس دنیا میں تشریف لائے، اور توریت کے بعض احکام کو منسوخ فرمانے بھی۔ چنانچہ بعض وہ چیزیں جو شریعت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام میں حرام تھی، جیسے اونٹ کا گوشت حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت میں حرام تھا، اسی طرح کچھ پرندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھے، تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی، آپ نے ان بعض پرندوں کو کہ جن کا گوشت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھا انہیں حلال کر دیا، اور اونٹ کے گوشت کو بھی حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے حلال قرار دے دیا۔ آیت مبارکہ سے معلوم یہ ہوا
کہ انبیاء کرام علیہمُ السلام اللہ تبارک و تعالی کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اس کی اجازت سے حلال اور حرام فرمانے کا اختیار رکھتے ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حلال کرتا ہوں۔ یہاں پر آیت مبارکہ میں حلال و حرام کرنے کی نسبت انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف اور بھی کئی مقامات پر کی گئی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں یہی نسبت موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے لیے یہ فرمانا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آپ کا یہ اقرار کرنا اور ربوبیت یعنی اپنے رب ہونے کا انکار کر دینا، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک میرا تمہارا سب کا رب اللہ ہے، تو اسی کو پوجو، یہ ہے سیدھا راستہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرما دینا اپنی عبدیت یعنی بندہ ہونے کا گویا کہ اقرار کرنا ہے، اور اپنی ربوبیت یعنی رب ہونے کا انکار کرنا بھی ہے۔ اس میں نصارہ کا رد ہے۔ گویا فرمایا کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے اتنی قدرتیں ہیں اور اللہ رب العزت نے مجھے اتنے معجزات سے نوازا ہے، میرے پاس اختیارات موجود ہیں، میں حلال اور حرام کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے علوم سے بھی نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود میں خدا نہیں ہوں بلکہ خدا کا بندہ ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جو معجزات ہیں اور اسی طرح اولیاء کرام کے جو کرامات ہیں ان کا ماننا یہ شرک نہیں ہے، اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہم نے انہیں رب مان لیا ہے، کہ کسی اللہ کے ولی کی کرامت کو حق مانا تو ہم نے ان کو رب مان لیا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی علیہ السلام آپ کے معجزے کو حق مانا تو ان کو رب مان لیا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس سے مسلمانوں کو مشرک کہنے والوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو ایک مقام پر مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ آئیے اس سورہ آل عمران کے اس مضمون کی طرف بھی نظر کرتے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہود اپنے کفر پر قائم ہیں اور آپ علیہ السلام کے قتل کا پکا ارادہ کر چکے ہیں، اور اتنی روشن آیات اور معجزات سے بھی ان کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے یہ بات جان لی تھی، انہوں نے پہچان لیا تھا کہ آپ علیہ السلام ہی وہ مسیح ہے جن کی توریت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بشارت عطا فرمائی تھی، اور آپ علیہ السلام ان کے دین کو منسوخ کریں گے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت کا اظہار فرمایا تو یہ ان پر بہت شاق گزرا، اور وہ آپ علیہ السلام کو ایذا دینے اور قتل کرنے کے در پہ ہو گئے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر کیا۔ آپ علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ کون ہے جو اللہ عز و جل کی طرف میرا مددگار بنے۔ اس پر آپ کے حواریوں نے آپ علیہ السلام کی مدد کا وعدہ فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ
واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاہدین۔ ترجمہ کنز الایمان۔ پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر پایا بولا کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کی طرف۔ حواریوں نے کہا ہم دین خدا کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اے رب ہمارے، ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے اتارا اور رسول کے تابع ہوئے، تو ہمیں حق پر گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ حواری کنہیں کہا جاتا ہے؟ عام طور پر عیسیٰ علیہ السلام کا جب نام آتا ہے اور آپ کے مددگاروں کا نام آتا ہے، آپ کے فالوورز، آپ کے ماننے والوں کا نام آتا ہے، تو پھر حواری کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ حواری وہ مخلصین ہیں جو حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کے دین کے مددگار تھے اور آپ پر اول ایمان لائے۔ یہ 12 اشخاص تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بوقت مصیبت اللہ تبارک و تعالی کے بندوں سے مدد مانگنا یہ سنت پیغمبر ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا یہ شرک نہیں، ورنہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ السلام اپنے حواریوں سے کیوں کر مدد مانگتے؟ معلوم ہوا کہ اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا جائز ہے۔ ناظرین، بنی اسرائیل کے یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مکر کیا کہ دھوکے کے ساتھ آپ کے قتل کا انتظام کیا اور اپنے ایک شخص کو اس کام کے اوپر انہوں نے مقرر کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا جو مکر تھا اس کا بدلہ یہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت اس شخص کے اوپر ڈال دی کہ جو مکر کرنے والا تھا، جو اس کام پر مقرر کیا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کرے گا۔ چنانچہ یہود نے اس شخص کو اسی شبے میں قتل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور کفار نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے۔ ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالی نے 4 باتیں ارشاد فرمائی ان پر بھی بات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا اور تیرے پیرووں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو میں تم میں فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں جھگڑتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں جو 4 چیزیں ذکر کی گئی ہیں ان میں پہلی ہے متوفی کا، اس میں توفا۔ بعض لوگوں نے آیت پاک کے ان الفاظ کو بنیاد بنا کر یہود و نصارہ کی پیروی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا دعویٰ کیا، اور یہ سراسر بات غلط ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ توفا
اور اس کا حقیقی معنی یہ ہوتا ہے پورا کرنا، اور اس پر دلیل کہ اس کا حقیقی معنی پورا کرنا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم جو پورے احکام بجا لایا، اور یہ موت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ اس کا مجازی معنی ہے، اور جب تک کوئی واضح قرینہ موجود نہ ہو اس وقت تک لفظ کا حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی مراد نہیں لیا جا سکتا۔ جی ہاں ناظرین، یہ اصول ہے۔ ایک ایسا لفظ کہ جس کے بعض معنی حقیقی ہوں اور بعض مجازی ہوں تو اس سے حقیقت ہی مراد لی جاتی۔ ہاں کوئی ایسا قرینہ پایا جائے کہ جو اس بات پر دلالت کرے کہ یہاں پر حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ مجازی معنی مراد ہے، تو وہاں پھر مجاز کی طرف جایا جاتا ہے۔ اور یہاں کوئی ایسا قرینہ موجود نہیں ہے کہ توفا کا معنی موت کیا جائے، بلکہ اس کا حقیقی معنی مراد لینے پر واضح قرائن موجود ہیں، اور وہ قرائن کہاں ہیں؟ احادیث مبارکہ میں ہیں، جن میں یہ بیان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے اور قرب قیامت میں آپ واپس تشریف لائیں گے۔ لہذا اس آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہرگز نہیں ہوتی۔ اور دوسرے نمبر پر بالفرض اگر توفا کا معنی وفات دینا ہی سمجھا جائے تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ السلام وفات پا چکے ہیں؟ صرف یہ فرمایا گیا متوفی کا، اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا۔ تو یہ بات تو ہم بھی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وفات پائیں گے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ ہم نے تجھے فوت کر دیا، یعنی وفات دے دی ہے۔ اب یہ بات کہ آیت میں توفا یعنی وفات دینے کا پہلے تذکرہ ہے اور اٹھائے جانے کا بعد میں، یعنی اگر کوئی شخص یہ اعتراض کر دیتا ہے کہ وفات کا تذکرہ پہلے وَرَافِعُكَ إِلَيَّ یہ ذکر بعد میں ہے، اور چونکہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ السلام اٹھائے جا چکے ہیں، لہٰذا ان کی وفات بھی پہلے ثابت ہو گئی، تو پھر اس کے بعد ہی اٹھائے جائیں گے۔ یعنی ترتیب یہاں پر ضروری ہے، پہلے وفات پھر اس کے بعد اٹھایا جانا۔ علماء نے اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آیت میں متوفی کا اور رافعو کا الیہ ان دونوں کے درمیان میں واو ہے، اور عربی زبان میں واو ترتیب کے لیے نہیں آتی کہ جس کا مطلب یہ نکلے کہ وفات پہلے ہوئی اور اٹھایا جانا یہ بعد میں ہوا، جیسا کہ قرآن پاک میں ایک دلیل موجود ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاسْجُدِي وَارْكَعِي، اور سجدہ اور رکوع کر۔ یہاں اس آیت مبارکہ کے جز میں پہلے سجدے کا ذکر پھر رکوع کا ذکر، حالانکہ رکوع پہلے ہوتا ہے سجدہ بعد میں ہوتا ہے۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا رکوع بعد میں کرتی تھی اور سجدہ پہلے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ان دونوں باتوں کے درمیان جو واو آئی ہے یہ ترتیب کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کو جمع کرنے کے لیے آئی ہے، یعنی یہ دونوں کام ہوں گے۔ اسی طرح متوفی کا ورافعو کا الیہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی ان کو وفات بھی عطا کرے گا اور انہیں آسمانوں پر بھی اٹھائے گا۔ اس کی ترتیب ہرگز نہیں، آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ہے، اور وفات اللہ تبارک و تعالی جب ان کی وفات کا وقت آئے گا تب ان کو وفات دے گا۔ دوسری بات، حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کا اٹھایا جانا۔ فرمایا گیا کہ ہم تمہیں بغیر موت کے اٹھا کر آسمانوں پر عزت کی جگہ اور فرشتوں کی جائے قرار میں پہنچا دیں گے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام میری امت پر خلیفہ ہو کر نازل ہوں گے، صلیب توڑیں گے، خنزیروں کو قتل کریں گے، 40 سال رہیں گے، نکاح فرمائیں گے، اولاد ہوگی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث مبارک میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مینارہ شرقی دمشق پر نازل ہوں گے۔ یہ بھی حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں مدفون ہوں گے۔ اس آیت میں 2 باتوں کو بیان کرنے کے بعد جو تیسری بات آئی وہ یہ ہے کہ کفار سے نجات دلاؤں گا، اس طرح کہ کفار کے نرغے سے تمہیں بچا لوں گا اور وہ تمہیں سولی نہ دے سکیں گے۔ اور چوتھی بات، ماننے والوں کو منکروں پر غلبہ دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ کیا نصارہ ہیں؟ کہا ان کو صحیح طور پر ماننے والے یہاں پر مراد ہیں، اور صحیح ماننے والے یقیناً وہ صرف مسلمان ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ یہود تو ویسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن تھے، آپ کے قتل کے در پہ ہوئے اور پلاننگ کر رہے تھے، اور نصارہ وہ تو انہیں خدا مانتے تھے۔ تو یہ ماننا تو بدترین قسم کا نہ ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اس بات کا حکم دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں رب کا بندہ ہوں، اور یہ کہنے والے یہ کہیں کہ نہیں نہیں ہم تو آپ کو بھی معبود ہی مانیں گے، تو یہ سراسر حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کی خلاف ورزی ہے، اور اس جرم پر یقیناً عذاب الہی میں گرفتار ہوں گے اگر خاتمہ اسی بات پر ہو گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب الہی میں گرفتار ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیان فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ تو وہ جو کافر ہوئے میں انہیں دنیا و آخرت میں سخت عذاب کروں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اللہ ان کا نیک یعنی اجر انہیں بھرپور دے گا، اور ظالم اللہ کو نہیں باتیں۔ یہ ہم تم پر پڑھتے ہیں کچھ آیتیں اور حکمت والی نصیحت۔ کافر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دنیا اور آخرت کے اندر سزا کے عذاب کے مستحق ہیں۔ یہ بات قرآن کی آیت مبارکہ سے واضح ہو گئی۔ دنیا کے اندر قتل، قید اور جزیہ ان پر لازم آ جاتا ہے، یہ ان کی سزا ہے، اور آخرت کا عذاب یہ دوزخ ہے۔ ناظرین، اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مثال کو بھی بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے بنایا پھر فرمایا ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ نصارہ نجران کا ایک وفد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ وہ لوگ حضور سے کہنے لگے آپ گمان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں؟ فرمایا ہاں، اس کے بندے اور اس کے رسول اور اس کے کلمے جو کواری بطول عذرا کی طرف القا کیے گئے۔
नसारा ये सुनकर बहुत गजबनाक हो गए, गुस्से में आ गए, कहने लगे या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुमने कभी बिन बाप का इंसान देखा है? इससे उनका ये मतलब था कि वो यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये खुदा के बेटे हैं माजल्ला। इस पर ये आयत मुबारका नाजिल हुई और ये बता दिया गया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ बगैर बाप ही के हुए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो माँ और बाप दोनों के बगैर मिट्टी से पैदा किए गए। तो जब उन्हें अल्लाह की मखलूक मानते हो और अल्लाह का बंदा मानते हो तो हजरत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम को अल्लाह की मखलूक और बंदा मानने में क्या ताज्जुब है। लिहाजा जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम बगैर नुतफा के बने, ऐसे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे ना हुए, क्योंकि ये उनके नजदीक मुसल्लम था, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुदा अज़्ज़ा व जल्ला के बेटे कैसे हो सकते हैं। इससे ये भी मालूम हुआ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अल हक़्क़ु मिर रब्बिका फला तकुम मिनल मुमतरीन, ऐ सुनने वाले ये तेरे रब की तरफ से हक है, तू शक वालों में न होना। आयत का माना यह हो सकता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये जो वाकया बयान हुआ है ये हक है और तेरे रब अज़्ज़ा व जल्ला की तरफ से है, लिहाजा इसमें शक न करो। और ये इसका मतलब भी हो सकता है कि हर हक तेरे रब की तरफ से है, लिहाजा इसमें शक न करो। और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाकया भी उसी हक में से है जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होता है, लिहाजा इसमें भी शक न करो। नसारा पर यह बात शाक गुजरी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से फरमाया फमन हाज्जक फीही मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म फ़कुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतुल्लाहि अलल कादिबीन। तर्जुमा कंजुल ईमान, फिर ए महबूब जो तुमसे ईसा के बारे में हुज्जत करे बाद इसके कि तुम्हें इल्म आ चुका, तो उनसे फरमा दो आओ हम तुम बुलाएं अपने बेटे और तुम्हारे बेटे और अपनी औरतें और तुम्हारी औरतें और अपनी जाने और तुम्हारी जाने, फिर मुबाहला करें तो झूठों पर अल्लाह की लानत डालें। नाज़रीन, इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने नसारा के साथ एक मुबाहले का तस्करा किया है। हमारे आज के सिलसिले का वक्त भी इख्तिताम को पहुंच चुका है। इंशाअल्लाह इस मुबाहले का जिक्र ये क्या था, कैसे हुआ और क्यों कर हुआ, इंशाअल्लाह आइंदा सिलसिले में आप समाअत करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमने जो कुछ सुना है इसे याद रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।